बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शवाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक सियासी तलाक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शहबाज गिल साहब के हवाले से, उनकी ऑक्सीजन मास्क और एम्बुलेंस के हवाले से बात करेंगे। शहबाज गिल साहब की आज अदालत में पेशी थी, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस हवाले से आज उनको अदालत में पेश भी होना था। उससे पहले भी उनको फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत में बुलाया जाता रहा, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। वो सर्विसेज हॉस्पिटल में, लाहौर के जो सर्विसेज हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट थे, और ये उनके वकला की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई जाती थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको सांस का मसला है, वो इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते, और उनकी हाज़िरी से माफ़ी की जो दरख्वास्त दायर की जाती रही है। तो फिर उसके बाद अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए थे। वारंट गिरफ़्तारी जारी होने के बाद आज जब समाअत थी तो शहबाज गिल साहब अदालत में पेश हुए, लेकिन वो पेश कैसे हुए, ये बड़ा जो दिलचस्प मामला है उनकी पेशी का, और इससे पहले भी इस तरह का एक मामला हो चुका है। तो हम बात शुरू करते हैं कि आज जब शहबाज गिल साहब के ऊपर जो केस है दारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का, वो उस केस की समाअत थी और उसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो कि 3 दफ़ा पहले भी, मेरे ख्याल से 3 या 4 दफ़ा जो है वो पहले भी पोस्टपोन हो चुकी है फ़र्द जुर्म। और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं इस्लामाबाद के ताहिर अब्बास सपरा, उनकी अदालत में ये समाअत थी। तो फिर शहबाज गिल साहब जब आज आए अदालत में तो एम्बुलेंस उनके साथ थी। एम्बुलेंस में वो लेटे हुए थे स्ट्रेचर पे ऊपर, और ऑक्सीजन मास्क उनको लगा हुआ था, और वो बार बार खांस रहे थे। वीडियो साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। और जो शहबाज गिल साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल अदालत के बाहर एम्बुलेंस में मौजूद हैं, जिस पर जज साहब ने रिमार्क दिए कि मामला लटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम आगे किया जा रहा है। यानी कि जज साहब को भी समझ आ गई कि ये पुराना शहबाज गिल साहब वापस आ गया, जट्टां दा पुत्तर जड़ा है ना, वो पुरानी रवश से वापस आ गया है, तो ये मामला होर लटकना है। फिर जज साहब ने जो वो ये भी उसके बाद उनकी खैर अदालत में एम्बुलेंस के अंदर ही, अदालत के बाहर उनकी जो है वो हाज़िरी कर, वो जो एक होता है परफार्मा हाज़िरी का, उसके ऊपर साइन लिए गए हाज़िरी के। और फिर जज साहब ने जो दूसरे जो मुलजिम हैं इसमें अमाद यूसुफ, जिनका ताल्लुक एयरवाई से है, जिनसे क्योंकि एयरवाई के ऊपर वो कंटेंट ऑन एयर हुआ था तो उनको ज़िम्मेदार जो है वो करार दिया गया था। तो उनके मुतालिक पूछा कि वो क्यों नहीं पेश हुए, तो उनके वकील ने कहा कि उनको मलेरिया हो गया। तो उनकी जो है वह हाज़िरी से जो है माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई गई। तो जज साहब ने रिमार्क दिया कि बारियां लगी हुई हैं, शहबाज गिल एम्बुलेंस पर लाहौर से आ गए हैं और इमाद यूसुफ कराची से नहीं आ रहे। तो इन्होंने कहा कि एक बंदा आता दूसरा नहीं आता, जब दोनों इकट्ठे आएंगे देन ही आप फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं। तो इसलिए वो दोनों नहीं आ रहे थे, तो जब एक बंदा ही नहीं है तो फर्द जुर्म तो आयद नहीं हो सकती। तो यूं मामला फिर लटक गया। तो फिर जज साहब ने जो है वो अमाद यूसुफ जो है काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं, और शहबाज गिल पर एक मरतबा फिर फर्द जुर्म आयद होने से जो है वो बच गए हैं शहबाज गिल साहब। और 20 जनवरी तक जो है वो समाअत मौखर कर दी गई। या 20 जनवरी को कहा गया है कि तमाम जो है वो मुलजमान हाजिर हों ताकि फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। तो ये सारा आज मामला था। शहबाज गिल साहब खांसते रहे, और वो अब अल्लाह वल्लाह आलम के वो बाकी बीमार हैं, उनके साथ अल्लाह, अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अगर वो इस वाकई उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, तो फिर जब मुकदमा ख़त्म होते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, तो समझ से बाहर है। बहरहाल इसमें मज़ीद कमेंट्स करना जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि दिलों का राज और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन जट्टां दा पुत्र जल्दी बीमार हो गया, बहरहाल नज़र आ रहा है। तो इसके बाद जो एक सियासी तलाक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सियासी तलाक होने वाली है, वो क्या है, मैं पहले तो हम उसका थोड़ा सा पस मंज़र डिस्कस कर लेते हैं। परवेज़ लाई साहब बार बार इमरान खान साहब को कह चुके हैं कि आप बाज आ जाएँ, आप अदारों पर तनकीद ना करें, आप बेबुनियाद तनकीद करते हैं, आप जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात ना लगाएं, आप कॉन्स्पिरेसीज़ की बुनियाद पर अपनी सियासत को आगे लेकर ना चलें। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। फिर उन्होंने उनको आखिर में एक पैगाम भी पहुँचा दिया था कल कल तक, कि आप अगर ऐसी रवश पर कायम रहे तो फिर आपका और हमारा आगे मज़ीद चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर साथ उन्होंने इमरान खान साहब के फ़ैसलों से फ़ासला अख्तियार करना भी शुरू कर दिया। और इमरान खान साहब बाबर बज़िद थे कि एतमाद का वोट लेना है 11 जनवरी से पहले। 11 जनवरी को समाअत है गवर्नर के नोटिफिकेशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, ज़िद थी कि वो हमने उससे पहले पहले एतमाद का वोट लेना है, ताकि वो भी एक हुज्जत तमाम करके 11 जनवरी के फ़ौरन बाद असम्बली तहलील कर दी जाए। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब के उस फैसले से फासला अख्तियार करते हुए कह दिया
کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، ضرورت ہی نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی۔ اچھا، اس کے بعد جو نئی صورتحال ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کل جو ہے اپنے اوپر قاتلانہ حملے پہ جو کانسپریسیز ہے اس پہ بہت زیادہ بات کی، اس کانسپریسیز کو پہ مختلف قسم کے دعوے کیے ہیں۔ ان دعووں کے اوپر کاف لیگ کے کچھ لوگوں نے، کاف لیگ کے کچھ ذرائع سے ذریعے خبریں کچھ فیڈ کی گئی ہیں اور کچھ جوابات دیے گئے ہیں خان صاحب کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب خود تو جواب دے نہیں سکتے تھے، تو وہ جواب انصار عباسی صاحب کے ذریعے دیے گئے۔ ان جوابات کو میں اسی جو سٹوری ہے انصار عباسی صاحب کی، اس سٹوری کو تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی سے مکمل طور پر ہمیشہ فاصلہ رکھا ہے تاکہ تحقیقات کے نتائج تحریک انصاف کی قیادت کی توقعات کے مطابق نہ آنے کی صورت میں وہ خود کو اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے الزامات سے بچا سکے۔ یعنی کہ پرویز الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا بھی انوالو ہو گیا تو عمران خان صاحب نے اگر، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ پی ٹی آئی جو چاہتی ہے، پی ٹی آئی جن پہ الزامات لگاتی ہے، جنرل باجوہ یا مزید جن 4 لوگوں پہ الزام لگاتی ہے، ان کے خلاف اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ نہ آئی، ان کی توقعات کے خلاف آ گئی، تو انہوں نے کہنا ہے یہ سب کچھ پرویز الہی صاحب نے کیا ہے۔ تو پرویز الہی اس الزام سے بچنے کے لیے، اس ضلالت سے بچنے کے لیے انہوں نے اس سے دوری اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باخبر ذرائع نے بتایا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل تک، جے آئی ٹی کی معاونت کرنے والوں تک وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنی پسند کے جے آئی ٹی ارکان لگانے کی اجازت دی۔ اور یہ تو واقعی سب کو پتہ ہے کہ سب کچھ زمان پارک میں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے جے آئی ٹی کو احکامات جاتے ہیں، وہاں پہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کا مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے مبینہ طور پر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روز اول سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کی جانب سے قاتلانہ حملے میں نامزد کیے جانے والے افراد کے ناموں سے متفق نہیں تھے۔ کاف لیگ کے ذریعے سے جب رابطہ کیا گیا تو پی ٹی آئی کے سازشی نظریات سے پریشان نظر آئے۔ یعنی کہ کاف لیگ کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو سازشی نظریات ہیں، جو اپنی سیاست کو کانسپریسی کی بنیاد پر آگے لے کے چل رہے ہیں، کاف لیگ اس سے پریشان۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پرویز الہی صاحب ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرائط پر انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عوام میں مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی خود کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو بھی، یعنی کہ کل، فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا اور کچھ طاقتور لوگوں کو خود پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور یعنی کہ کاف لیگ نے اور پرویز الہی نے عمران خان کے کل کے جو الزامات ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ پر، ان سے بھی فاصلہ اختیار کیا ہے، اور وہ اس خبر کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ ہم اس میں نہیں ہیں۔ یہ اس لیے یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے کہ اس خبر کو اس لیے جو ہے وہ یہ شائع کروانے کا مطلب یہ ہے اور فیڈ کی گئی ہے اب خبر کہ ہم نہیں ہیں، ہم عمران خان صاحب کے جو کل انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو کانسپریسی تھیوری پیش کی ہے، اس میں کوئی عمل دخل نہیں، ہم ان سے فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر باقی کچھ انہوں نے وہ پورا فورنزک رپورٹ اور وہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہیں، وہ رپورٹس ہیں، وہ انصار عباسی صاحب نے اپنے کالمز میں لکھے ہیں۔ عمران خان صاحب کے سارے دعووں کی جو ہے وہ نفی کرتی ہیں۔ اس میں جو وفاقی حکومت ہے، ان کی جو ایجنسی ہے آئی بی انٹیلیجنس بیورو، اس کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر ایک ہی حملہ آور تھا جس نے حملہ کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 حملہ آور تھے۔ وہ انٹیلیجنس بیورو کی جو رپورٹ ہے اس میں پورے فیکٹس ہیں، فیکٹس کے ساتھ بتایا گیا ہے، گولی کا نشان اور گولی کا سائز، ہر چیز کو فیکٹس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ حملہ آور ایک ہی تھا۔ اس کے علاوہ اور اگر دوسری جو ایک گولی فائر ہوئی تھی جس سے معظم کی ہلاکت ہوئی، جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا، وہ پی ٹی آئی کے جو گارڈ تھے ان کی گولی سے جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہوئی تھی۔ تو وہ یہ سارا معاملہ اس وقت پرویز الہی صاحب کی آپ کسی بھی وقت سمجھ لیں کہ طلاق جو ان کی ہے نا، سیاسی طلاق یہ ہونے کو ہے، اور یہ کیونکہ یہ آگے چل ہی نہیں سکتے، یہ ان نیچرل جو ایک ان کا اتحاد ہے اور نیچرل اتحاد ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتے۔ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بالکل رہ ہی نہیں گئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کو اپنانا نہیں ہے، اور ان کا اگر منجن آگے بکنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کانسپریسیز کو بڑھاوا دے کے ہی بکنا ہے۔ اس کے بعد آخری خبر جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ انتہا نہایت افسوسناک جو ایک پاکستان میں سلسلہ چل نکلا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لونڈے لپاڑے ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ پریویل کرتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے، ہماری اخلاقی اقدار کا نقصان ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے
کہ جو میجر عادل راجہ ہیں جو کہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کلیم کیا تھا جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام لے کر کے ان سے منسوب کر کے یہ کہا تھا کہ کچھ اداکاراؤں 4 اداکاراؤں کا نام لیا تھا، ان کی ویڈیوز ہیں، اور پھر اس نے مخفف بتائے تھے، پہلا اور لاسٹ حرف بتایا تھا ناموں کا کہ یہ ناموں کا حرف تھا۔ پاکستان میں اتنی زیادہ اداکارائیں ہیں نہیں کہ بندہ ڈھونڈتا پھرے، تو وہ جو پہلا جو اس نے حرف بتایا اور لاسٹ والا جو حرف بتایا، لوگوں نے بڑے آسانی سے اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ڈی کوڈ کیا، اور ڈی کوڈ کر کے ان اداکاراؤں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کی زندگیوں کو خراب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خیر ان کی تصویریں لگا کے ان کو اعلان کرنا شروع کر دیا ایک جھوٹی خبر کے اوپر۔ تب وہ اداکارہ کبریٰ خان نے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، حد کے عزت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو کیونکہ ضروری تھا کہ اس مواد کو اور ان ٹرولز کو روکا جائے، تو سندھ ہائی کورٹ نے کبریٰ خان کی درخواست پر جو چاروں اداکاراؤں ہیں کرائے ہیں ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مواد ہے اس کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے، پی ٹی اے کو اور ایف آئی اے کو بھی حکم دیا ہے کہ جو لوگ یہ مواد جو پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور اس مواد کو روکا بھی جائے۔ تو دوسری طرف عادل راجہ، کیونکہ کبریٰ خان جو وہ برٹش نیشنل ہیں، تو برٹش نیشنل ہیں تو وہ تو ادھر بھی جا کے ان کے خلاف کیس کریں گی، ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن برٹش نیشنل ہونے کے ذرا انہیں زیادہ ایج ہے، تو وہ اب عادل راجہ کے خلاف ادھر جا کے کیس بھی کرنا چاہ رہی ہیں، اور دوسری طرف عادل راجہ بھی وضاحتیں دے رہا ہے کہ میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا، لیکن